عزت نے عالم اسلام کے درمیان ایک رشتے کو بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے درمیان ایک رشتہ ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ اسے قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک روئے زمین کے تمام مومنین وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے درمیان رشتہ ہے اخوت کا، بھائی بھائی کا رشتہ ہے۔ یہ ہے قرآن، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رشتے کو ایک اور لفظ کے ساتھ بیان فرمایا۔ فرمایا کہ روئے زمین کے تمام مسلمان وہ ایک امت ہیں، اور ساری امت مل کر ایک جسم کی مانند ہے۔ لہذا ایک جسم کے کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف اس عضو کا مسئلہ ہے، بلکہ وہ پورے جسم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آنکھ میں تکلیف ہو، ہاتھ میں ہو، پاؤں میں ہو، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو وہ صرف جسم کے اسی حصے کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اثر تمام جسم پر ہوتا ہے۔ تو اس سے آقا علیہ السلام نے مثال دے کر امت کو سمجھایا ہے کہ تمام کلمہ پڑھنے والے امت مسلمہ بھی ایک جسم کی مانند ہیں، وہ جسد واحد ہیں، کہ اللہ نے ان کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ قائم فرمایا ہے۔ تو ان کے درمیان اخوت کا رشتہ ہے اور جسم واحد ہونے کا رشتہ ہے۔ تو اس لیے ہر مومن مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کسی کا بھی دکھ دیکھے تو اس پر تڑپے، اس پر پریشان ہو۔ وہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اللہ کے حضور ان کے لیے دعا تو کرے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تو یہ کرے۔ مگر ہر فرد کے اوپر کچھ انفرادی طور پر وہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر بڑی گہرائی میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ مومنین کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ اللہ نے قائم فرما دیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جب ہم کسی کو کسی کا بھائی کہتے ہیں تو بھائی کا رشتہ کوئی آٹومیٹک نہیں ہے کہ از خود پیدا ہو جائے۔ اس بھائی کے رشتے کے پیچھے کوئی بنیاد ہوتی، اور وہ بنیاد ہوتی ہے، وہ سرچشمہ ہوتا ہے جس سے وہ رشتہ پیدا ہوتا ہے، اس سے وہ رشتہ پھوٹتا ہے۔ تو دنیا میں جب ہم جسمانی رشتے کے اعتبار سے کسی کا بھائی کہتے ہیں تو ان کو بھائی بھائی کس نے بنایا ہے؟ وہ ایک ماں ہے، وہ ایک باپ ہے۔ وہ ماں اور باپ ایک ایسا سرچشمہ ہے جس سے یہ رشتہ پیدا ہوتا ہے، اور ماں اور باپ پیچھے موجود نہ ہوں تو روئے زمین کے دو افراد کے درمیان کبھی بھی بھائی کا رشتہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی بھائی کا رشتہ جب بھی پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک سرچشمہ ہے، ایک بنیاد ہے، وہ ماں اور باپ ہے، وہ ان کا رشتہ ہے۔ تبھی کسی کو آپ بھائی بھائی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اگر ماں اور باپ کا رشتہ سرپرستی نہ کر رہا ہو تو پھر دنیا میں بھائی بھائی کا رشتہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھائی بھائی کا رشتہ ایگزسٹ کرتا ہے جس بنیاد کے اوپر، اس بنیاد کا نام ہے ماں اور باپ۔ تو یہ تو جسمانی رشتے کی مثال ہو گئی۔ تو اب ہم اس ایمانی رشتے کو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو باری تعالیٰ ان کو جو بھائی بنایا ہے تو ان کا کوئی ماں باپ بھی ہے پیچھے؟ فرمایا ہاں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا ہاں، میرے نبی کی جو مائیں ہیں، میرے نبی کی جو بیویاں ہیں، ان کو میں نے مومنین کی مائیں بنا دیا ہے،
اور مصطفیٰ کو اس رشتے کی سرپرستی کے لیے تمہارا روحانی باپ بنا دیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے روحانی طور پر والد ہیں، روحانی طور پر باپ ہیں، ایمان کے رشتے میں، روحانیت کے رشتے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کے روحانی باپ ہیں۔ اس لیے یہاں اس نظریے کی بھی یہاں بنیاد ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی نبی کو معاذ اللہ اپنا بھائی کہے یا بڑا بھائی کہے یا بڑے بھائی جتنا سمجھے یا ان کی ادب اور احترام کو بڑے بھائی کے برابر لکھے تو وہ شخص گمراہی کے اوپر ہے، خطا کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ نے باقی نبیوں کو امتوں کا بھائی کہا لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا بھائی نہیں کہا، بلکہ فرما دیا کہ ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ یہ اشارہ دے کر سمجھا دیا کہ جن کی زوجیت میں آنے سے وہ خواتین تمہاری مائیں ہو گئی ہیں تو ان کا رشتہ کبھی بھائی کے برابر نہ سمجھنا، ان کا رشتہ بہت سربلند رکھا ہے ماشاءاللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ایمانی رشتے کے پیچھے وہ سرچشمہ ہے، جیسے بھائی بھائی کے جسمانی رشتے کے پیچھے ماں باپ کا سرچشمہ ہوتا ہے، ایسے ایمانی رشتے کی جو اخوت ہے اس کے پیچھے سرچشمہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے جو شخص جسمانی اعتبار سے بھائی کا خیال رکھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے دکھ رنج میں کام آتا ہے، تو وہ کس کو خوش کرتا ہے؟ ماں اور باپ کو خوش کرتا ہے۔ ماں اور باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کا آپس میں ایسا پیار ہے، ہماری اولاد کا آپس میں ایسی محبت ہے، ہماری اولاد ایسے آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرتی ہے اور ایک دوسرے کے کام آتی ہے۔ تو ایسے ہی بلا تشبیہ اور بلا مثال جب ایک مومن دوسرے مومن کی مدد کرتا ہے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دکھ کے اوپر تڑپتا ہے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اور سینہ سپر ہو کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی طرف آنے والے ہر تیر کو اپنے سینے پر فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اس لمحے آپ سوچئے اللہ کی ذات کتنا خوش ہوتی ہے اور پیارے مصطفیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم نے بھائی بھائی بنایا تھا آج وہ بھائی بھائی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، وہ اس رشتے کو آنر کرتا ہے، وہ اس رشتے کی تکریم کرتا ہے، وہ اس رشتے کا ادب اور احترام کر رہا ہوتا ہے جو رشتہ ان کے درمیان بنانے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایمان کے اعتبار سے ایک ذمہ داری بن جاتی ہے، چاہے ہمارا ان سے رشتہ ہو جسمانی طور پر یا نہ ہو، ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، کوئی جغرافیائی تعلق ہے یا نہیں ہے، کوئی قبیلے کا تعلق ہے یا نہیں ہے، ہماری ذات اور برادری ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، حتیٰ کہ ہمارا زمانہ ان سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، یہ سب کچھ ایک طرف رہ جاتا ہے، صرف ایک ہی رشتہ کافی ہے، اس رشتے کا نام ہے ایمان۔ وہ ایمان کا رشتہ ہمیں اس بات کے اوپر مجبور کرتا ہے کہ روئے زمین پر کہیں بھی کسی مسلمان کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اس کے خلاف آواز بلند کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، اور اگر ظلم اور زیادتی سے ہٹ کر ویسے کوئی کسی مشکل میں پڑ جائے، قدرتی آفات ہوتی ہیں، سیلاب آ جائے، آندھی طوفان آ جائیں، قدرتی آفات بھی آتی ہیں، کسی بھی اعتبار سے جب بھی کوئی مسلمان کسی مشکل کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ آپ کا ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے گھر کی چار دیواری میں رہنے والا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے شہر اور آپ کے ملک میں رہنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ روئے زمین پر کہیں بھی رہنے والا ہو سکتا ہے، مگر اسے اپنا سمجھنا، اس کے دکھ درد کو اپنا ماننا، اس کی تکلیف میں اس کا ہاتھ بٹانا، مشکل میں اس کے کام آنا، جہاں تک اسباب اجازت دیں اس کی مدد کرنا، یہ سب کچھ یہ دنیاوی کام نہیں ہے، یہ ایمان کا اظہار ہے، یہ عبادت ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیمات ہیں۔ اس لیے عبادت کو صرف تسبیح کے اندر پابند نہ کریں، عبادت کو صرف تلاوت قرآن یا چند ذکر اذکار تک محدود نہ سمجھا کریں،
عبادت کو صرف نماز روزے کی شکل اور مخصوص شکلوں تک محدود نہ سمجھا کریں۔ عبادت کا اتنا وسیع تصور ہے قرآن کے اندر کہ اگر کوئی شخص، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص جہاد کے لیے گھوڑا پالتا ہے، اس کا چارہ کاٹتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے، پھر اس کے جتنے متعلقات ہیں وہ سب عبادت کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان جب حقوق العباد کو ادا کرتا ہے، جب انسان کی مدد کرتا ہے اور اسے مشکل سے نکالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس پر اپنی رحمتوں کے دریا بہا دیتا ہے۔ میں نے اس ضمن میں آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے، اور یہ کتاب جس سے میں ایک باب کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کتاب ہے المنہاج السبی، ماشاءاللہ، اور یہ حضور شیخ الاسلام مدثر العالی نے ترتیب دی ہے، اور یہ احادیث پر مشتمل ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے مختلف ابواب کے اندر، اور اس میں حدیث، اس کا ترجمہ، اردو ترجمہ، اور اس کے ساتھ اس حدیث کے تمام ریفرنسز، جن جن حدیث کی کتب کے اندر وہ حدیث درج ہے، اس کے تمام حوالہ جات بھی دیے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے، اس میں سے ایک باب ہے حقوق العباد کا، اور اس کی ایک فصل ہے، اس کا نام ہے فصل فی ثواب من قضا حوائج الناس، کہ جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر اور اس کا درجہ کتنا ہے۔ اور اس میں الناس کا لفظ آیا ہے، صرف مومنین کا لفظ نہیں آیا، صرف مومن کی نہیں، تمام انسانوں کی، انسانوں میں سے کوئی بھی ہو، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کے کام آنا، اس کی مشکل کو حل کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے۔ تو یہ اس کتاب میں سے میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنے لگا۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے درمیان آستانہ عالیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ سے تشریف لائے ہیں، وہاں کے معلم اور چشم و چراغ محترم حاجی سید عزیز الرحمن براقی صاحب، ماشاءاللہ، ان کو ہم آج کی اس نشست میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ تشریف لائے، اپنے مصروفیات سے وقت نکالا، اور انشاءاللہ آخر میں دعا بھی فرمائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسانوں کی مدد کرنا، ان کی مشکل میں کام آنا، یہ محض کسی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ماٹو نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا۔ تو اس ضمن میں اس کتاب المنہاج السبی میں سے آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھتا ہوں، آپ ذرا غور کیجیے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام مسلم نے، اور صحاح کے دیگر مؤلفین نے اس حدیث کو درج کیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ ہی وہ اسے کسی دوسرے کے ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نہ تو خود کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کو کسی دوسرے کے ظلم کے حوالے کرتا ہے کہ وہ اس پر جو مرضی کرتا رہے، کہ وہ کمزور ہے اور کوئی طاقتور اس پر ظلم کرتا رہے۔ تو مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ کسی کمزور کو کسی طاقتور اور ظالم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خاموش بیٹھ جائے، ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ فرمایا مسلمان تو ہے ہی وہی کہ جو نہ تو دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، اور نہ ہی اسے کسی ظالم اور طاقتور کے ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ پھر فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے، اس کی کسی ضرورت کو پورا کر رہا ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے،
تو پھر اللہ اس کی ضرورتوں کی لسٹ اٹھا لیتا ہے اور اس کو پورا کرنے لگ جاتا ہے. تو بندہ بندے کے کام میں لگ جاتا ہے اور اللہ اس بندے کے کام میں لگ جاتا ہے. اور یہ نظارہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے خود فرمایا، جب آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ مجھ سے تو اپنے کام پورے نہیں ہوتے، تو پوری امت کی ذمہ داری اور خلافت کی کیسے نبھائیں گے؟ تو پھر ان سے ایک دن کسی نے پوچھا بھی، اب آپ بتائیں کیسے مینج کرتے ہیں آپ یہ سارا کام؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت پر جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. پہلے مجھ سے اپنے گھر کے کام کاج نہیں ہو پاتے تھے. صبح لسٹ بناتے تھے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، وہ نہیں ہو سکتے تھے. لیکن جس دن سے میں اللہ کی مخلوق کے کام میں لگ گیا ہوں، میرے کام وہ خود بخود کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بڑے راز کی بات ہے. عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں میں اپنے کام کروں یا فلاں کے کروں، میرے اپنے کام ختم نہیں ہوتے، میں کہاں سے فلاں کے پاس جاؤں؟ بھئی یہ اب سودا آپ کے ہاتھ میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کام خود کریں تو آپ نہیں کر سکیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام وہ کرے، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام ہو جائیں. تو پھر وہ کب کرتا ہے؟ وہ تب کرتا ہے جب آپ کسی دوسرے کا کام کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اپنے تو ہر کوئی کرتا ہے، اپنے کام کرنا کوئی کمال کی بات نہیں. وہ کہتا ہے تم دوسروں کے کام کرو تو میں تمہارے کام کروں گا. لہذا اپنے کاموں میں اگر کسی کو اللہ کی مدد چاہیے تو وہ دوسرے کے کام کرے. ایسے ہی اگر کسی کو اپنے اوپر مالی خوشحالی چاہیے، وہ اللہ کی راہ میں دوسروں پر مال کو خرچ کرے. یہ راز اس کے اندر پنہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے میں خرچ نہ کروں تو سیونگ ہوگی. نہیں، خرچ نہ کرنے سے کبھی کوئی مالدار نہیں ہوتا. جو بھی مالدار ہوا وہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے سے ہوتا ہے. تو اب یہاں اگر میں یہ ایک ذکر نہ کروں تو میرا خیال وہ میری طرف سے کنجوسی ہوگی، بخل ہوگا. یہ ہمارے بھائی محترم اسلم شکور صاحب، حاجی محمد اسلم شکور صاحب، انہوں نے یہ جو آپ کو باہر مسجد کی اس طرف یہ جو ہمارا فٹ پاتھ ہے، سڑک، یہ انہوں نے بنوایا ہے. اور اس پر ایک ایسٹیمیٹ لگا تھا پہلے کہ بھی تقریباً یہ کوئی 85,000 یا 90,000 کراؤن کا کام تھا. تو انہوں نے دلچسپی لی، انہوں نے اپنے کسی دوست کو اس میں انوالو کیا، اس نے ان کے ساتھ نرمی کی، اور وہ سارا کام انہوں نے غالباً میرا خیال ہے کوئی 45,000 کراؤن میں کروا دیا ہے. ایسے ہی آج سر، اور وہ انہوں نے خود کروایا ہے، اس کا ادارے سے نہیں لیا. اور یہ نہیں کہ خالی پیسے خود لگائے ہیں.